الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے۔ پورے قرآن میں واحد صورت ہے جس کے درمیان میں جس کے دوران یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، اور باقی صورتوں میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا جب وہ صورت پڑھے گا تب پڑھی جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن میں شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ساری اس کی برکتیں احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، اور علماء نے بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اور جو شخص وہ کام شروع کرتا ہے تو اس کام سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کام شروع کرتا ہے تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، ادھورا نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی ناجائز کام کے لیے پڑھتا ہے، شراب پیتے وقت یا دیگر ایسے معمولات جو حرام ہیں، ان سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ کفر ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اگر کسی نے آپ کے کھانے میں زہر بھی ملایا ہو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ کر اس کا کھانے کو کھائیں تو وہ زہر بھی آپ کو اثر نہیں کرے گا، اور نہ ہی جادو جنات کا اثر جو اس کھانے میں اگر ملایا ہو تو وہ بھی آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ جو یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ جب ملک کے سبا تھا اور اس کی ملکہ تھی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آیت اس نے لکھ کر بھیجی تھی۔ تو جب ملکہ سبا نے اس مکتوب کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ بس اب میرا تخت بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی، اور وہاں بیٹھے ہوئے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس تخت کو پلک جھپکتے ہم حاضر کر سکتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یعنی وہ انہی کلمات کو پڑھ کر وہ تخت کو پلک جھپکتے حاضر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے جو بھی مسئلے مسائل جو پریشانیاں ہیں، آپ اس آیت مبارکہ کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں 21 دن کے لیے، یا اگر 21 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کم از کم 40 دن کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، تو انشاءاللہ جیسا بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو۔ کیونکہ ہم جتنے وظائف بتاتے ہیں اور جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح کر لو، انشاءاللہ اس سے آپ کی نجات حاصل ہو جائے گی، لیکن ان کے اندر اس قدر جادو اور جنات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ جو ہم قرآنی آیت بتا رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو تعویذات دے رہے ہوتے ہیں ان پر ان کا کم یقین ہوتا ہے، اور اپنا جو ان پہ کرنے والا اس پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اب ہم ان کو سمجھانے کے باوجود بھئی آپ بے خوف ہو کر سویا کریں، نہیں، وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آج رات ضرور ہمارے ساتھ کچھ ہوگا، اور واقعی ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے کلام پر یقین نہیں۔ اور جن کے ساتھ آپ وہ چیزیں لے رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کی اجازت لے رہے ہیں، ان پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے۔ جب یقین کی فضا برقرار ہو جائے تو آپ اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس کی بہت ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ لکھ کر اپنی جیب میں ڈالیں، آپ خود دیکھیں گے دشمن پہ کس قدر رعب اور دبدبہ آپ کا ہوگا۔ اور یہ آیت مبارکہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت مبارکہ اگر کسی فیصلے میں بیٹھے ہیں اور آپ حق پر ہیں، حق پہ ہونے کے باوجود آپ کو خوف ہے کہ یار یہ جو فیصلہ جہاں جا رہا ہے میرے خلاف ہوگا، آپ یہ آیت مبارکہ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ جیب میں رکھنے کے بعد آپ وہاں جب بیٹھیں گے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ ناجائز کام کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا حق ہے اور حق کے باوجود میرے خلاف فیصلہ نہ چلا جائے،
تو یہ آپ جیب میں رکھ لیں، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا پلاٹ نہیں بکتا، یا کیونکہ آج کل جو ہے پراپرٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کا جو مکان ہے، فلیٹ ہے اور زمین ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی اس وظیفے کی بدولت بک جائے گی۔ اور یہ آیت مبارکہ اپنے گھر میں لکھ کر لگا لیں تو اس سے شیاطین جو ہے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا ان آیت مبارکہ۔ اور جو بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد آپ پلک جھپکتے آپ کا جو ہے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص پریشان ہے، آپ ہمیں کومنٹس میں دعا کے لیے کہیں، کیونکہ ہر جمعرات کو بعد نماز عصر ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے، اور 10 چاند کی 10 تاریخ کو بھی ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے ہمیں بتا دیا کریں، عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے دونوں جو محفلیں ہیں، تو اس میں جو ہے اپنے نام کے ساتھ ہمیں کمنٹ بتا دیں، ہمارا مسئلہ بتا دیں، یا واٹس اپ نمبر جو ہمارا دیا ہوا ہے اس میں ہمیں بتا دیا کریں، تو انشاءاللہ اس دن بھی ہم آپ کو اس دعا میں شامل کر لیں گے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جو بندہ جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرتا ہے، اور دعا کسی بھی شخص کی جو ہے رد نہیں ہوتی۔